رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا ومحبوبنا ومحبوب ربنا وحبيبنا وحبيب ربنا وقرة عيوننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. زمین پر چلتے ہوئے اپنی نشو و نما قد و قامت
اور آپسی تفاوت میں اگر دیکھا جائے، یعنی ہمارا ایک دوسرے کا آپس میں جو موازنہ مقابلہ ہے اس میں دیکھا جائے تو ایک سے بڑھ کر ایک چیز نظر آتی بھی ہے اور خود بننے کی کوشش بھی کرتی ہے۔ یعنی ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ انسان بڑائی چاہتا ہے، تفاوت چاہتا ہے، دوسرے کے اوپر درجہ بندی بلندی چاہتا ہے۔ کچھ تو ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین جل وعلا نے بلندی نصیب فرمائی ہے، اور خود کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو خود سے بلند کر کے دکھاتے ہیں۔ لیکن من حیث المجموع دیکھا جائے، من حیث المجموع، میرے اس کلام میں استثناء مقربین شخصیات وہ الگ ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام اور ذوات مقدسہ کے علاوہ عمومی طور پہ دیکھا جائے تو انسان اپنے رب کی بارگاہ میں بڑی عاجز مخلوق ہے، چھوٹی سی ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیے نا کہ رب تعالیٰ جل وعلا اگر اس کی آزمائش کرنا چاہے نا تو ایک چھوٹے سے جانور کے ساتھ بھی، ایک چھوٹا سا جانور ہے، آگ کے جسم پر بیٹھا ہے اور اس نے کوئی زیادہ دیر نہیں لگائی، شاید ہو سکتا ہے کوئی آپ کے جسم سے کوئی ایک قطرہ بھی پورا خون کا اس نے چوسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے خون کا ایک قطرہ جو ہے نا وہ اس کے جسم سے بہت بڑا ہے، لیکن وہ جو اس نے اپنی زبان یا اپنا ڈنک داخل کر دیا ہے نا، آپ اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا وہ ایک لمحے کے اندر یہ جو بہت بڑا بننے والا اور اپنے آپ کو بہت بڑا دکھانے والا انسان ہے نا، رب العالمین جل وعلا اس کو آنے واحد میں بستر کے برابر کر دیتا ہے۔ اس کی حالت رب کے حضور یہ اتنا سا ہے۔ آپ یقین جانیے بندہ ساری زندگی مال کماتا ہے، ساری زندگی کوشش کرتا ہے، مال کو آپ سمجھیے یہ کوئی ہوا میں اڑنے والی تتلی ہے جس کو پکڑنے کے لیے انسان جو ہے نا یہ اپنی زندگی صرف کر دیتا ہے، مال کے پیچھے 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 جہاں تک اس سے ہو سکتا ہے یہ کوشش کرتا ہے، دوڑ لگاتا ہے۔ لیکن بالآخر آپ دیکھیے کہ جب یہ تتلی اس کے ہاتھ میں آنے لگتی ہے نا تو زندگی کا بہت سارا حصہ گزر چکا ہوتا ہے، بہت سے عزیز و اقارب پیچھے رہ چکے ہوتے ہیں، خاندان والے کئی ایسے ہوتے ہیں جو اس کے چہرے کے خد و خال بھول چکے ہوتے ہیں، اور بہت سارے معاملات۔ اور جب اس کا آخری وقت آتا ہے، اگر اس کو موقع مل جائے نا وہ لیٹا ہوا ہے اور رب اس کو یاد آ جائے، آپ یقین جانیے وہ بستر مرگ پر بھی ہونا تو یہ کہہ کر جاتا ہے کہ میرے اس مال کا اتنا حصہ فلاں کو دے دینا۔ یہ اتنا عاجز ہے، آپ یقین جانیے۔ کبھی کبھار آپ ان اشیاء کو، یہ زمین، زمان، مکان، جو کچھ بھی ہے یہ سارا اگر آپ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی قدرت کے ساتھ اس کا اگر آپ موازنہ کریں، ایک طرف باری تعالی جل وعلا کی قدرت کا تصور کریں اور دوسری جانب زمین و زمان ہر شے جو ہے وہ آپ دوسرے پلڑے میں رکھیے، آپ یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی قدرت کے سامنے ہر شے زیر نظر آتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ نرا اتنا تصور کیجئے کہ وہ آخری پیغام جس وقت اللہ رب العالمین جل وعلا کے حکم سے میدان محشر کی طرف چلنے کا آنا ہے، باری تعالیٰ جل وعلا کی یہ شان ہے، اس نے ہر شے، وہ مکانات، وہ بلڈنگیں، وہ ہر چیز جو کچھ انسان نے بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی ترتیب کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ بنائی ہے، اور جس کو بنانے کے لیے اس نے زندگیاں لگا دی ہیں، آپ یقین جانیے اللہ نے اپنے ایک ارشاد کے ساتھ ہر شے زمین کے برابر کر دینی ہے، بڑی بڑی قیمتی اشیاء۔ اچھا اس سے بھی آگے نہ جائیے آپ، یہ بھی بہت آگے کی بات ہے۔ میرا انسان کی زندگی کا، خود اپنی زندگی کا جو آخری لمحہ ہے، آپ یہ یقین کیجئے، دیکھیے کہ ہر چیز جو انسان نے بڑی قدر کے ساتھ، بڑی قیمت کے ساتھ، محنت کے ساتھ بنائی ہوتی ہے نا، وہ سب کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کے آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، سب کچھ پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ یہ لمحہ سوچنے کے لائق ہوتا ہے، اس پر جب بندہ غور کرتا ہے تو یقین جانیے ایسا لگتا ہے جیسے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ہمارے لیے کچھ نہیں رکھا، بس یہ ہے کہ کچھ تیاری کر لیں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے حضور حاضر ہونے کی،
مالک اپنے سامنے کھڑے ہونے کی صرف اتنا دے دے کہ جس کی وجہ سے ہم اس کے سامنے سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، بس اتنا کافی ہے اس پوری زندگی کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس عاجز انسان کے لیے، اس عاجز مخلوق کے لیے اور اس کی حاجات، اس کی بھلائی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایسے اسباب مہیا فرمائے ہیں، ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر ان نعم الہیہ، وہ انعامات جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، بندہ ان کو وصول کرے تو یقیناً بلا شک و شبہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز انسان کی دنیاوی حاجات بھی پوری فرما دیتا ہے، اور باری تعالیٰ جل وعلا کے فضل سے امید ہے کہ اگر وہ سامان اس کو مل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت بھی بہتر فرما دے گا۔ اتنی نعمتیں اللہ نے رکھی۔ ان نعمتوں میں سے ایک بہت اچھی نعمت میں آپ کی توجہ دلانے لگا ہوں، شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی سے آپ نے کوئی ایسی چیز جو ہے نا وہ سنی نہ ہو، جس انداز میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ان بہت ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت زمان اور مکان کی ہے۔ بندے کے اوقات زندگی کے، دن رات، اور یہ جو جگہ ہیں زمین، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی نعمتوں میں سے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے زمان اور مکان کو بھی آپس میں درجہ بندی عطا فرمائی۔ مسئلے کو سمجھیے۔ ویسے روزمرہ عمومی اوقات میں زمین کا جو حصہ بھی ہمارے پاؤں کے نیچے آتا ہے، جو حصہ بھی، وہ ہے زمین ہی، وہ ساری کی ساری زمین ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس نعمت میں بھی تفاوت اور درجہ بندی رکھی ہے۔ آپ اپنی دکان، کاروباری مرکز پر موجود ہیں تو وہ بھی زمین کا ایک حصہ ہے جو آپ کے پاؤں کے نیچے آیا، اس کی حیثیت اور ہے، اس پر آپ جیسے مرضی چاہے چلتے رہیں، اس کو روند ڈالیں کوئی فکر نہیں، اس کو روند ڈالیں کوئی فکر نہیں۔ لیکن اسی زمین کا ایک حصہ ایسا ہے جو مسجد کہلاتا ہے، مسجد کہلاتا ہے۔ زمین کے اسی حصے کے بارے میں آپ کو رحم حکم ہے کہ تم نے یہاں دوڑ کر نہیں چلنا، نماز کھڑی ہو تو آرام سے اور وقار کے ساتھ آنا ہے، اس لیے کہ جس سمت تمہارا منہ ہے نا، جس طرف تمہارا منہ ہے، اس سمت کی عزت یہ ہے کہ اس کی طرف تم نے ایسے بے وقاری اور بے سکونی کے ساتھ نہیں آنا، آرام کے ساتھ آنا، ٹھیک ہے؟ یعنی زمین کا وہ حصہ جو آپ کی دکان کہلاتا ہے، کاروباری مسکن کہلاتا ہے، آپ کا گھر کہلاتا ہے، آپ اس پر جو چاہے مرضی کریں، کوئی حکم نہیں لگتا، کوئی پریشانی نہیں۔ لیکن زمین کے اس حصے کے بارے میں آپ کو خاص ادب سکھلایا گیا کہ جب اس پر پاؤں رکھنا نا تو ذرا دھیان سے رکھنا، وقار اور سکون سے رکھنا۔ ویسے ہمارے استاد اللہ تبارک و تعالی غریق رحمت فرمائے، اگر کوئی بندہ، آپ دیکھیے نماز پڑھتے ہیں نا، آپ فرائض پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، نشاندہی کرنے لگا ہوں اس پر غور کیا کی نہیں کریں۔ نماز پڑھ کے فرائض کے بعد ہم فارغ ہوتے ہیں تو سنن نوافل کی ادائیگی جاری ہوتی ہے، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے گا نماز کے اندر یا نماز سے باہر، تھوڑا سا نا کان اپنا آنکھ بند کر کے کان باہر کی طرف لگائیے گا۔ جو احباب نمازی نماز پڑھ کے فرائض نوافل وغیرہ پڑھ کے جاتے ہیں نا، تو آپ کو بہت زیادہ مسلسل جب تک وہ سارے نمازی اوپر والے چلے نہیں جاتے، اس وقت تک آپ کو دھڑام 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 آوازیں آئیں گی۔ کس چیز کی؟ جناب اے نمازی نماز پڑھ کے باہر جا رہے ہیں اور ان کا جو جوتے ہیں نا وہ اوپر سے پھینکتے ہیں نیچے کی طرف، وہ آوازیں آپ کے کان میں پڑیں گی۔ ہمارے استاد اللہ غریق رحمت فرمائے، ایک طالب علم کو دیکھا کہ وہ ایسے کھڑا ہے، اس نے جوتا جو ہے وہ نیچے زمین کی طرف پھینکا نا جس وقت، تو استادوں نے بلایا اور بلا کر فرمایا بیٹا بات سنو۔ جی استاد گرامی، فرمایا بیٹا اس زمین کی عزت کیا کرو، اس زمین کی عزت کیا کرو۔ اب جملہ سننا ذرا قابل غور بات ہے۔ فرمایا بیٹا اس زمین کی عزت کیا کرو اس لیے کہ تم نے بالآخر اسی میں جانا ہے۔ جملہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ بیٹا اس زمین کی عزت کیا کرو کہ بالآخر تم نے اسی میں جانا ہے۔ وہ بہرحال عام زمین بھی ہو نہ تو وہ بھی عزت کے لائق، لیکن مسجد کا ایک خاص درجہ ہے، آپ کو بتا دیا۔ اچھا پھر خاص مساجد میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پاکستان کی مساجد اور ہیں، جامع مسجد اور ہوتی ہے پنجگانہ نماز کے لیے، اور یہ ساری چیزیں، لیکن آخر بیت المقدس کا مقام جو ہے وہ اس مسجد سے بہت اعلیٰ ہے۔
ٹھیک ہے جی، جو ثواب اللہ نے ہمیں یہاں عطا فرمانا ہے بیت المقدس میں، اس سے کہیں زیادہ۔ اچھا ایسے ہی بیت المقدس کا ثواب اگر اعلیٰ ہے تو مسجد نبوی شریف کا ثواب اس سے بھی اعلیٰ ہے، اور مسجد نبوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف کا اگر ثواب اعلیٰ ہے، وہاں چلنے کے آداب اعلیٰ ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ مسجد حرام، بیت اللہ الحرام، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا گھر، جس مکان کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا ہے، وہ مقام اور بھی اعلیٰ ہے۔ حدیث کے مطابق بڑی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ ہے مکان کا درجہ بندی اور مکان جگہ کا تفاوت، اگرچہ ہے ساری زمین، لیکن زمین کو چونکہ نسبت ہو گئی ہے کسی خاص ذات کی طرف، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس کے درجے کو اب تبدیل فرما دیا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ آپ کی جو دکانوں والی جگہ ہے، بالفرض کبھی وہ دور آ جائے کہ یہاں کو مسجد بن جائے، تو وہی جگہ جو پہلے آپ کے قدموں کے نیچے آتی تھی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی، کچھ بھی یعنی جیسے مرضی، کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، جیسے مرضی چلتا رہے۔ لیکن جس زمانے میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے کو مسجد وہاں بن جائے، تو اس کے آداب خود بخود اسی دن سے تبدیل ہو جائیں گے۔ بھئی یہ جگہ مسجد کی ہے، بھئی یہ نسبت کی اتنی بات ہوتی ہے، یہ ہے زمان مکان کی نسبت، جگہ کی۔ اچھا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی دوسری بہت بڑی نعمت ہے زمان، وقت۔ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے، اور یہ آخرت میں کام آنے والا ہے۔ جس طرح مکان آخرت میں کام آنے والا ہے نا، مسجد کے بارے میں بھی آپ کو بتایا، یہ آخرت کا مقام ہے، ٹھیک ہے، یہ وہیں کام آئے گا۔ اسی طرح اوقات بھی کچھ ایسے ہیں جو آخرت میں کام آنے والے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، میں دن کے بارے میں، آپ دن کی بڑی فضیلت ہے، یہ ابھی دن چڑھا ہے، آپ دیکھیے سورج کی روشنی موجود ہے، نماز پنجگانہ دن میں ہے تقریباً، یعنی وہ دن نہیں کہلاتا ہے۔ عشاء کو آپ رات کی نماز میں شمار کرتے ہیں، ویسے ظہر و عصر خاص طور پہ اسی میں آتے ہیں۔ عیدین کی نمازیں دن کے وقت آتی ہیں، جمعے کی نماز جو ہے وہ دن کی روشنی میں آتی ہے۔ بندہ رزق تلاش کرنے کے لیے اور اپنے لیے حلال تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو دن کے اوقات میں نکلتا ہے، اکثر اوقات۔ یہ دن کی فضیلتیں ہیں، یہ دن کی فضیلت۔ لیکن اگرچہ یہ سارا وقت ہے، رات میں دیکھیں تو آپ بظاہر کچھ نہیں لگتا کہ اس میں کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ میں اصل بات آپ پہ جس بارے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہی رات ہے، تو ہی پریشان ہوئے پے ہو، پتہ نہیں کی کہنا کی چاہ رہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، گل لمبی کیتی آ رہے ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کے ساتھ رات کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ رات بھی اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دن اور رات کا آپس میں اگر آپ مقابلہ کروائیں نا، تو دن میں رزق حلال کی تلاش ہے، جمعۃ المبارک کی نماز ہے، عیدین ہے، نماز پنجگانہ، اور یہ وہ سارا کچھ بڑے بڑے معاملات فضیلت والے دن کے اوقات میں اللہ نے رکھے ہیں۔ یہ ساری چیزیں عمومی طور پہ آپ کو رات کے اوقات میں نظر نہیں آتی، لیکن رات کے وقت کو بھی باوجود اس کے کہ بظاہر کو نسبت نہیں، لیکن آپ یقین جانیے اللہ نے جو لذتیں رات کے اوقات میں رکھی ہیں نا، وہ دن میں بھی نہیں رکھی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی رات کے اوقات میں اگر آپ دیکھیں عشاء کے بعد، تو عید کی نماز کون سی رات کو پڑھی جاتی ہے؟ یہ کاروباری معاملات جو ہیں وہ اکثر عمومی طور پہ دن کے وقت ہوتے ہیں، رات کو تو نہیں ہوتے۔ خال کوئی کام ایسا ہے جو ہونا ہی رات کو ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، اللہ عزل قیاس، اس طرح کی چیزیں۔ لیکن امام ابن دحیہ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ 5ویں 6ٹی صدی ہجری کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے رات کی نسبتیں گنوائی۔ انہوں نے کہا رات میں اگرچہ تمہیں کچھ نہیں نظر آتا، لیکن بہرحال رات میں اللہ نے رکھا بہت کچھ ہے، بہت کچھ رکھا ہے۔ کیسے؟ کہتے تم غور کرو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہوا تو وقت کون سا تھا؟ رات کا۔ توجہ، وقت کون سا تھا؟ رات کا۔ حضور نے اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، 2 لخت ہوا، ایک زمین پر آ گیا، ایک آسمان پر رہ گیا۔ یہ معجزہ کب ہوا؟ کہا جی رات کے اوقات میں۔ ایسے ہی فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جنات کو دعوت پیش کی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وہ معمولات بعض اصحاب نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ جنات کی جماعت کا ایمان لانا، سرکار کا ان کو دعوت پیش کرنا، ان کا کلمہ پڑھ کے امت میں داخل ہو جانا، یہ سارا واقعہ بھی صحیح مسلم کی روایات کے مطابق رات کے وقت پیش آیا۔ یہ انعام بھی رات کا ہے۔ ایسے ہی فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو سفر مدینہ ہے، سرکار مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف چلے ہیں، تو یہ بھی رات کا وقت تھا۔ اور ایک جملہ امام کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تم نے غور نہیں کیا کبھی؟ ویسے رات جو ہے نا، رات یہ ہر شے کی اصل ہے، یہ ہر شے کی اصل ہے۔ اگر یہ اصل نہ ہو تو تم نے غور نہیں کیا کبھی؟ یہ فرع ہوتی اگر دن اصل ہوتا۔ عمومی طور پہ دنیا سمجھ کہ دن میں سب کچھ ہے، کہا نا، دن اصل ہے، دن بنیاد ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اس لیے کہ تم غور کرو، جب تمہارا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو دن کے وقت شروع ہوتا ہے یا رات کے وقت شروع ہوتا ہے؟ رات پہلے آتی ہے نا، تو یہ اصل ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ بھی رات کے وقت، یہ رات کو شرف عطا فرمایا۔
اور اسی طرح رات کی نسبتوں میں سے ایک نسبت یہ اس کا شرف ہے، دن میں بندہ چلتا ہے نا تو جس وقت نگاہ ڈالتا ہے کسی شے پہ، تو امام کلبی رضی اللہ ابن دحیہ کلبی فرماتے ہیں کہ دن کے اوقات میں نظر جو ہوتی ہے نا بندے کی، یہ تقسیم ہو جاتی ہے، کچھ ادھر جاتی ہے کچھ ادھر جاتی ہے، کبھی کچھ دیکھتا ہے کبھی کچھ دیکھتا ہے، لیکن تھوڑا سا تم غور کرو، رات ایسی شے ہے جس شے پہ نظر پڑتی ہے نا تو ایسی گہری پڑتی ہے کہ نظر کی پوری قوت اسی پر متوجہ ہو جاتی ہے۔ بھئی تاریکی میں اپنے فائدے کے لیے جس کے لیے بھی آپ دیکھتے ہیں تو نظر آپ کی پوری یکجا جو ہے پوری قوت کے ساتھ ایک ہی مقام پر ہوتی ہے۔ اور ایک جملہ جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے بہرحال بڑا پسند آیا، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو گفتگو بندہ دن کو بھی کر لیتا ہے، آپسی باتیں راز نیاز کی باتیں بندہ دن کے وقت بھی کر لیتا ہے، لیکن راز و نیاز اور خاص باتوں کی جتنی لذت رات کے اوقات میں آتی ہے نہ دن کے وقت میں نہیں آتی۔ اکثر اوقات آپ اسرار اور راز و نیاز کی جو باتیں ہیں آپ دیکھیے صوفیاء کرام اس لیے تو رات کی جستجو میں رہتے ہیں، رات کب آئے گی ہم خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی طرف جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو اسفار کیے ہیں سرکار کے سفر نامے، یہ بھی اکثر اوقات رات کو ہوا کرتے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام کی تو قولی حدیث ہے، حضور نے فرمایا علیکم بالدلجہ، تم پر رات کے وقت سفر کرنا لازم ہے، اس لیے کہ رات کے اوقات میں زمین سمیٹ دی جاتی ہے، لپیٹ دی جاتی ہے، سفر کم ہو جاتا ہے تمہارا، رات کے اوقات میں سفر کیا کرو۔ اور اسی طرح یہ عبادت کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے جو کوشش رکھی ہے یہ بھی رات کے اوقات میں رکھی ہے، حتیٰ کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کا قیام واجب فرما دیا تھا، رات لازم تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کہ حضور نے عبادت میں گزارنی ہے۔ یہ راتیں جو ویسے دیکھا جائے تو عمومی طور پہ تو راتیں سارا ہفتہ اللہ کا ہے، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ سب اللہ کے اوقات ہیں، لیکن جو فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اب یہ راتوں میں سے آپ دیکھیے امتیاز راتوں کا، جو شب جمعہ ہے عمومی راتوں سے افضل ہے، عیدین کی جو راتیں ہیں یہ عمومی راتوں سے افضل ہے، شب قدر لیلۃ القدر جس کو آپ کہتے ہیں عمومی رات، عام طور پہ جو راتیں آتی ہیں اس سے بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح یہ ممتاز راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ 15 شعبان المعظم کی ہے، جسے شب برات کہہ کر آپ یاد کرتے ہیں۔ اس کا اس بات اس کی اصل یہ کیا ہے، اس کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں، سابقہ سالوں میں بہت زیادہ آپ کے سامنے اس پر گفتگو کر چکا، آج میں صرف اس کی نسبتوں کا اظہار آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، فضیلت ایک حدیث سے بیان کر کے مسئلہ ثابت ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، اور آگے چلیں گے۔ پھر شعب الایمان میں حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث لائے، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میرے ہاں تشریف لائے، اس رات کی فضیلت کے بارے میں آج کر رہا ہوں، اس کے معمولات کہ اس میں کرنا کیا چاہیے۔ اماں جی فرماتی ہیں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے، سونے کا ارادہ فرمایا، تیاری کر لی، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کا جو دن تھے وہ مقرر فرما رکھے تھے کہ ایک دن فلاں زوجہ محترمہ کے پاس، پھر فلاں کے پاس، پھر فلاں کے پاس، ایسے کر کے تقسیم تھی ازواج مطہرات میں۔ یہ باری حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی تھی، تو آپ فرماتی ہیں سرکار تشریف لائے، ابھی ارادہ کیا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں، فرمایا اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور سرکار میرے حجرے سے باہر چلے گئے۔ اماں جی فرماتی ہیں مجھے بڑی غیرت آئی، میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، بھئی دن میرا ہے، باری میری ہے، اور نبی علیہ السلام مجھے چھوڑ کر کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس چلے گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا، میں نے چادر لی، بڑی چادر لے کرنا، تو میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے سرکار کے پیچھے پیچھے میں جا کے حضور سے پوچھو تو صحیح کہ یا رسول اللہ میرا حق ہے، آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس کیوں آئے ہیں؟ اماں جی فرماتی ہیں کہ میں حضور کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے جس وقت دیکھا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس نہیں ہے، بلکہ سرکار تو جنت البقیع شریف میں موجود ہیں، یستغفر للمؤمنین والمؤمنات والشہداء، اور یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا فرما رہے ہیں، یا اللہ میری امت کے جتنے اہل ایمان مرد ہیں، عورتیں ہیں، شہداء ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے۔ حضور تو دعا فرما رہے ہیں۔ اچھا اماں جی فرماتی ہیں کہ میں نے دل میں کہا بی ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، انت فی حاجت ربک و انا فی حاجت الدنیا، یا رسول اللہ آپ تو اپنے رب کے کاموں میں مصروف ہیں، آپ تو امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، اور مجھے کیا ہوا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں کہ میں ایک دنیاوی حاجت لے کے آپ کے پیچھے آ گئی۔
یعنی ارادہ یہ کہ حضور میری باری ہے، یہ دنیاوی حاجت ہے کہ حضور میرے لیے شرف ادا فرمائے، میرے ہاں قیام فرمائے، یہ بظاہر دنیاوی حاجت، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کاموں میں مصروف ہیں، فرماتے ہیں میں فوراً الٹے پاؤں واپس پلٹی اور میں نا تیز سے چلتی ہوئی حجرے میں آئی. جب اپنے حجرے میں داخل ہوئی نا تو میرا سانس پھولا ہوا تھا. اما جی ام المؤمنین سیدہ عائشہ عفیفہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میں حجرے میں داخل ہوئی میرے پیچھے فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بھی تشریف لے آئے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حجرے میں داخل ہوتے ہی فرمایا عائشہ تمہیں کیا ہوا، یہ تمہاری سانس پھولی ہوئی کیوں ہے؟ تو آپ نے نہ پورا معاذرہ عرض کیا یا رسول اللہ آپ تشریف لائے، تیاری کی آرام فرمانے کی، لیکن آپ پھر باہر چلے گئے تو مجھے غیرت آ گئی، تو یا رسول اللہ میں تیز سے چلتے ہوئے آپ کے پیچھے آ گئی. اب یہ جملہ سنیے گا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکنتی تخافین ان یحیف اللہ ورسولہ علیک، ان یحیف اللہ علیک ورسولہ. اے عائشہ مجھے بتا کیا تجھے اس بات کا ڈر تھا، خوف تھا کہ کہیں اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ کیا اس بات کا ڈر تھا؟ بے باری تیری ہے، حق تیرا بنتا ہے اور تیرا حق چھوڑ کے ہم کسی اور کو دے دیں، کیا تو نے یہ سوچا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی کریں گے؟ جملہ بڑا قابل غور ہے، اس لیے کہ دیکھیے یہ سمجھنے کی بات ہے. ویسے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ تو حضور کی ہے نا، حضور کی زوجہ ہے نا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ رب العالمین جل وعلا تو بیوی سے پاک ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بیوی یہ محتاجگی کی علامت ہوتی ہے، رب محتاجگی سے پاک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ یہ کہنا چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا حضور فرماتے عائشہ تو نے کیا سوچا کہ میں تیرے ساتھ ناانصافی کروں گا؟ لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تمہیں ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ بھئی رب العالمین جل وعلا کے تذکرے کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ لیکن ہمارے ائمہ کرام نے جواب دیا، فرمایا یہ یاد رکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا مقام اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے کہ حضور اپنی مرضی سے بھی جو کام کرے نا تو اس میں بھی حضور کی مرضی نہیں بلکہ پیچھے اللہ کا حکم موجود ہوتا ہے. اگر یہاں ناانصافی کی نسبت اور اندیشہ ہونے کا امکان بھی ہوتا تو یہ ناانصافی نری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ ہوتی بلکہ خود اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی طرف سے ہوتی. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شان ایسی عطا فرمائی ہے، حضور عادل فرماتے ہیں نا، تو سرکار کا تو امر ایسا ہے، حضور کی شان ایسی ہے جناب والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی حکم پر فیصلہ فرمائے نا، فیصلہ کرے تو عادل ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہاں آپ یہ تلاش کریں کہ اس فیصلے میں انصاف کیا گیا ہے، ناانصافی کی گئی ہے، تو یہ آپ کی نظر کی ناانصافی ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدمات میں آپ توجہ کر رہے ہیں کہ یہاں کہیں ناانصافی کا پہلو تو نہیں نا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. حضور کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، بے تکلف بھی حضور کی زبان سے کوئی بات نکل جائے نا تو وہی عدل و انصاف ہے، بس وہ حرف اخیر ہے. سمجھ آ رہی کہ سرکار کی شان ایسی. عائشہ کیا تم نے یہ سوچا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ خاموش. فرمایا نہ، بلکہ ایسا نہیں تھا، یہ کوئی اور بات نہیں، یعنی یہ نہیں کہ ہم تمہارا حق چھوڑ کے کسی اور کے پاس چلے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذرہ پورا ارشاد فرمایا عائشہ بات یہ ہے کہ جب میں تمہارے حجرے میں داخل ہوا حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم حاضی اللیلۃ لیلۃ النصف من شعبان. فرمایا یا رسول اللہ آج یہ جو رات ہے نا یہ 15 شعبان المعظم کی شب ہے، یہ 15 شعبان المعظم کی شب ہے. یا رسول اللہ اللہ کی شان ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کی امت کے گناہگاروں کی اتنی بڑی تعداد سے معافی دیتا ہے، یعنی جہنم سے معافی اور آزادی عطا فرماتا ہے. کہ قبیلہ بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں اور ہر بکری کے جسم پر جتنے بال ہیں، شاید بالوں کی تعداد اتنی نہیں جتنا اللہ جہنمیوں کو جہنم سے اس رات میں آزاد فرماتا ہے. یعنی اللہ کی شان ہے کہ یہ توبہ کی رات ہے، یہ رب کی طرف سے معافی کی رات ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کی بخشش کی دعا فرمائیے. قبیلہ بنی کلب کا اس لیے کہا کہ عرب کے اندر قبائل میں بنی کلب کے ہاں بکریاں سب سے زیادہ ہوتی تھیں، یہ بکریاں بہت تعداد میں پالتے تھے. بھائی ابھی ایک بکری کے بال ہی اگر بندہ گننے کے لیے بیٹھ جائے تو تعداد پوری نہیں ہو سکتی، تو سارے قبیلے کی بکریاں ملا لی جائیں تو اللہ رب العالمین جل وعلا سب کے بالوں سے زیادہ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یہ دعا فرمائی
اور یعنی آگاہ کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، لیکن ساتھ ہی ایک جملہ اور بھی عرض کر دیا، یا رسول اللہ سوائے کچھ لوگوں کے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا ایسے لوگوں کی طرف اس رات میں نظر رحمت نہیں فرماتا، وہ کون کون ہے؟ فرمایا مشرک، پہلا آدمی مشرک جو رب کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، رب تعالیٰ جل وعلا ایسے بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ بلا الہ مشاحن، اور آپسی رنجشیں رکھنے والے، فضولی بنیاد پہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں رنجش رکھنے والے، رب العالمین جل وعلا ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا جب تک یہ اپنا مسئلہ آپسی خود حل نہ کر لیں۔ اور قاطع رحم، رشتہ داری تعلق ختم کرنے والا، اور یہ جو اپنا تہ بند ہے یہ ٹخنوں سے نیچے تکبر کے دور پہ رکھنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا، شراب نوشی کرنے والا، جب تک یہ اپنے اعمال سے توبہ نہ کر لیں اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی طرف اس رات بھی نظر رحمت نہیں فرماتا۔ مطلب اس رات بھی نظر رحمت ایسے لوگوں کی طرف نہیں ہوتی۔ باقی سب کے بارے میں رب العالمین جل وعلا کرم نوازی فرماتا ہے۔ اس پر حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پھر لیٹ گئے نا آرام فرمانے لگے تو ایسے ہی ابھی تیاری کی آرام فرمانے کی تو فوراً حضور اٹھ بیٹھے اور حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہا، عائشہ کیا تم اجازت دیتی ہو کہ آج رات میں اپنے رب کے حضور قیام میں گزاروں؟ سمجھ آ رہی؟ مولویان دن کے 15 شعبان المعظم کی عبادت ثابت نہیں، میں کہ جنہیں عبادتیں ساریاں ثابت کیتیاں وہ آپ عبادت پہ کر دیں تو بے ایمان آدمی آجے وقت لگتا پھرتا کہ عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، نہیں گزارش سمجھ آ رہی؟ مولیان نے 15 شعبان المعظم کا قیام بدعت ہے، یہ عبادت کرنا بدعت ہے، میں کہ کمال ہو گئی ہے، عبادت بدعت ہو گئی ہے، اس زمانے میں عجیب بات ہے۔ رب العالمین جل وعلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے ذریعے پیغام دلوا رہا ہے کہ محبوب گناہگاروں کے لیے دعا فرمائیے، اللہ رب العالمین نظر رحمت فرمائے ان پر۔ اور عجیب تو گناہگار ہے، رب العالمین جل وعلا حضور کو فرماتا ہے بھائی بخشش سے دعا کرو، اور تو ایسا آدمی ہے تو کہتا ہے اس رات میں عبادت کی اور توبہ کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ نہیں گزارش سمجھ آ رہی؟ عجیب تو اڑیاں عقلن پتہ نہیں کتنی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اینا دی پاگلوں دی عقل کدھر چلی گئی ہے کچھ سمجھ نہیں آتی، بس یہ کیا کہ حدیث ضعیف ہے، سند ایسے ہے، فلان ہے، ڈمکان ہے، بھئی ساری باتیں چھوڑو۔ حضرت ائمہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان ساری روایات کو جمع کر کے فرماتے ہیں، فرمایا اس ساری روایات کو جمع کر کے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ حدیث ضعیف ہے اور ان پر کوئی حکم نہیں، فرمایا یہ زیادتی ہے، اس لیے کہ سب کا مضمون ملا لیا جائے تو کم از کم اتنا ضرور ثابت ہو جاتا ہے کہ اس رات کی کوئی نہ کوئی اصل عمل موجود ضرور ہے۔ بہرحال کلی طور پہ اس کا انکار کرنا یہ بھی اہل اسلام کا طریقہ نہیں۔ اچھا بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے حضرت ام المؤمنین سے کہا، میں ایسا اگر اجازت دو تو آج رات میں عبادت میں نہ گزاروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، جیسے آپ حضور چاہیں۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کھڑے ہوئے ساری رات حضور نے قیام میں گزارا۔ اچھا جس وقت حضور سجدے میں گئے نا، اما جی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ فرمایا، اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ مجھے نا اندیشہ ہونے لگا کہیں حضور وصال تو نہیں فرما گئے۔ فرماتے میں پریشان ہوں کہ اٹھی، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور آ کے نا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی جو تلیاں تھیں ان کو ایسے مس کیا، سرکار کی تلیوں کو مس کیا، فتحرک، تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم شریف کو حرکت دی تو میرے سانس میں سانس آئی کہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ اور اس دورانیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا فرمائی، نوٹ فرمائیے، فرمایا حضور سجدے میں یہ دعا فرما رہے ہیں، اعوذ بعفوک من عقابک، اعوذ بعفوک من عقابک، اے اللہ میں تیری پکڑ سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، میں تیری پکڑ سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں تیرے غضب سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اے اللہ میں تجھ سے تیری ہی پناہ میں آتا ہوں، یعنی تیرے جلال سے تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں، جل وجہک، اے میرے اللہ تیری ذات بڑی کریم ہے، بڑی عزت والی ہے، میرے مالک میں تیری تعریف ایسے کر ہی نہیں سکتا جیسے تو خود اپنی تعریف کر سکتا ہے۔ ان لفظوں کے ساتھ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات دہراتے جا رہے ہیں اور میں تک نماز مکمل ہوئی، صبح ہوئی نا تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتی ہیں میں نے یہ کلمات یاد کر لی، اما جی فرماتی ہیں میں نے سرکار سے سنا نا تو یاد کر لیا۔ صبح میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات آپ سجدے میں یہ کلمات کہتے رہے، فرمایا تم نے یاد کر لیے ہے؟ عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ میں نے یاد کر لیا، فرمایا بس ٹھیک ہو گیا، ان کو یاد رکھنا اور آگے جہاں تک ہو سکے ان کو یاد کروا دینا، اس لیے عائشہ یہ کلمات مجھے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ودیت کیے تھے، انہوں نے پیش کیے تھے اور کہا تھا، عرض کیا تھا یا رسول اللہ آج رات اپنے سجدوں میں اس دعا کو آپ دہراتے رہیے گا۔
اس دعا کو دہراتے رہیے گا۔ حدیث مبارکہ مکمل۔ قبرستان جانا اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ حضور بقیع شریف گئے ہیں نا، رات عبادت میں گزارنا، سجدے میں گزارنا، سجدے میں دعائیں کرنا، یہ ساری چیزیں حتیٰ کہ جن کے آپسی داخلی معاملات ہیں ان کو حل کرنا، یہ ساری چیزیں اس حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہیں۔ اس ماہ مبارک کی فضیلتوں میں سے، بلکہ اسی رات کی فضیلتوں میں سے ایک یہ بھی ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی شب تھی، 13 شعبان، فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا فرمائی۔ غور کرنا، توجہ، یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دے، یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما دے، تیرے عدل پر نہیں بلکہ میری سفارش پر ہو جائے، مالک میرے حوالے فرما، مجھے سفارش کی اجازت۔ تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ آپ کی امت کے 3 حصے کر لیے جائیں، تو ایک حصہ آپ کی شفاعت کے نظر ہے، وہ آپ کی شفاعت پر، باقی 2 حصے ہمارے انصاف پر، ان کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ رات گزر گئی، اگلی رات آئی جس وقت 14 کی رات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے پھر یہی دعا فرمائی، یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما۔ پھر جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے امت کے 2 حصے آپ کے حوالے اور ایک حصہ ہمارے عدل و انصاف پر، فرمایا یہ 14 کی شب۔ جب اگلا روز ہوا، 15 کی رات آئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا فرمائی، یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے حوالے فرما۔ تو اب جبریل امین علیہ السلام نے حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، خوش ہو جائیے، رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے ساری امت آپ کے حوالے ہے، آپ کی سفارش کے حوالے، ساری امت آپ کی سفارش کے حوالے۔ ہاں ایک بندہ، وہ فرمایا وہ بندہ، وہ طبیعت والا بندہ جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی اطاعت سے ایسے بھاگ گیا ہے جیسے کوئی اونٹ اپنے مالک کی فرما برداری سے بھاگ جاتا ہے، یا رسول اللہ اس کا معاملہ پھر اور طریقے سے حل ہوگا، سوائے ان کے باقی سارے کے سارے آپ کی اطاعت، آپ کی شفاعت کے حوالے ہیں۔ یہ بھی اسی رات کی نسبت ہے، یعنی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منصب شفاعت کی تکمیل، اور یہ شفاعت کا جو انعام حضور کی امت کے لیے عطا ہوا ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے اسی شب اس کو مکمل فرمایا، حافظ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق۔ اور اس رات کی نسبتوں میں سے ایک نسبت یہ بھی ہے کہ یہ جو آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں نا، اتنا تو معلوم ہے کہ اس کا قبلہ ہونا، کعبہ ہونا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا و مرضی پر ہے۔ قرآن عزیز نے ذکر کیا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ان قریب ہم ضرور بھی ضرور آپ کو اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے اے محبوب جس پر آپ راضی ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہ چاہت کرتے رہے کہ بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا جائے، بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا جائے، پہلے بیت المقدس تھا۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب حضور 17 ماہ مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے رہے، اور ہر نماز میں حضور ایسے چہرہ مبارک اوپر فرماتے آسمان کی طرف، قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ خوشخبری آئی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، عن قریب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کر دیں گے، پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں۔ حکم آیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نماز ہوگی؟ اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیے، اللہ آپ کو لے جائے، آپ مسجد قبلتین کی زیارت کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے حضور نماز پڑھا چکے ہیں، عین دوسری رکعت مکمل ہوئی، جب تیسری کی باری آئی تو جبریل امین علیہ السلام یہ حکم لے کر آگے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف چہرہ کیجئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ابھی مکمل نہیں کی، توڑی بھی نہیں، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے حضور وہاں سے جلوہ فرما ہوئے کھڑے ہوئے، اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آگے آ گئے۔ اب حالت یہ ہے کہ جو پہلے صف بالکل پہلی تھی حضور کے پیچھے، اب وہ آخری ہو گئی، اور جو آخری صف تھی وہ پہلی ہو گئی، باقی 2 رکعتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ الحرام کی طرف منہ کر کے ادا فرمائیں۔ تو یہ مسجد حرام کا قبلہ ہونا بھی اللہ نے جو انعام عطا فرمایا ساری امت کو، یہ بھی اللہ نے ماہ شعبان المعظم میں عطا فرمایا، یہ اسی مہینے کی نسبت، اسی مہینے کی نسبت۔ اور اس کلمے کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، اگر تم یہ ادا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں شامل فرمائے، تمہارے 10 گناہ معاف فرمائے، اور 10 مرتبہ تمہاری مغفرت، یعنی جو کوتاہیاں ہیں ان کو رب العالمین جل وعلا تمہاری سیئات کو دور کر دے، 10 درجے تمہارے بلند کرے۔ اور وہ جملہ اتنا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے جو حکم نامہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو، خوب سلام بھیجا کرو۔ یہ جو اللہ نے 10 نیکیاں ایک جملے پر، 10 مرتبہ گناہوں کی معافی، 10 گناہوں کی معافی ایک ہی جملے پر، اور 10 درجے کی بلندی جو ایک جملے پر آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ جو حکم نامہ درود و سلام پڑھنے کا آیا، حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مواہب لدنیا میں فرماتے ہیں، فرمایا یہ حکم بھی اللہ رب العالمین جل وعلا نے شعبان المعظم میں عطا فرمایا۔ سارے انعام باری تعالیٰ جل وعلا نے اسی ماہ مقدس میں رکھے، اور ایک اس مہینے کی برکت یہ ہے، نسبت یہ ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا مہینہ ہے، سرکار نے اس کا حوالہ دے دیا، فرمایا شعبان الشہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس کی نسبتوں میں سے ایک نسبت تعلق یہ کہ اس کا براہ راست وابستگی ہے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر دوسرا یہ کہ ماہ مقدس جو اللہ کا مہینہ ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے، یعنی آپ دیکھیں نا، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان سرکار کا مہینہ، رمضان حضور کی امت کا مہینہ، یہ دونوں مہینوں کے درمیان یعنی اللہ کے اور امت کے مہینوں کے درمیان کریم کا مہینہ جو آ رہا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ، یعنی اول بھی نسبت ہے، آخر بھی نسبت ہے، اور درمیان والی نسبت ہے ہی اس کی بڑی اعلیٰ۔ رب العالمین جل وعلا نے اس ماہ مقدس کو جو امتیاز عطا فرمایا ہے وہ باقی ماہ سے اور باقی جو اشہر ہیں اور مہینے ہیں ان سے بڑا مختلف ہے، لہذا اس کو ضائع نہ کیجیے۔ خلاصہ کلام ساری گفتگو سمجھانے کا جو ہے نا وہ یہ کہ یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ رب العالمین جل وعلا کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں پر کاربند رہنے کا مہینہ ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ رمضان شریف کے ساتھ ملا دیا کرتے تھے، تو یہ تیاریوں کا مہینہ ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پہ کبھی کہیں گزار دیا، کبھی کہیں گزار دیا، 10 راتیں تو اس کی گزر گئی ہیں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ 10 راتیں گزر گئیں، نسبت والی رات آنے والی ہے، تو آج صرف خلاصہ کلام آپ کے سامنے اتنا ہی کرنا تھا۔ کیا رب کی یہ رحمت کم ہے آپ پر؟ علماء فرماتے ہیں اگر چلو تم سے نہیں ہو سکتا کہ ساری رات تم جاگتے رہو، تم سے نہیں ہو سکتا تو نہ جاگو ساری رات، عشاء کی نماز با جماعت پڑھو، پھر فجر کی نماز با جماعت پڑھو، اور درمیان میں بالفرض اگر تم نے 2 نفل جو ہیں 2 رکعت نماز نفل اس نیت پر پڑھ لیے کہ اے میرے مالک مجھے اس رات کی فضیلت عطا فرما، تو کوئی نہیں، اللہ کے فضل سے امید ہے تم 2 بھی پڑھ لو نا، اللہ ساری رات کی فضیلت تمہارے نام کر دے گا۔ یہ توبہ کا مہینہ، رب العالمین جل وعلا کے ہاں گناہوں کی معافی کا مہینہ۔ ہاں بہرحال یہ فضل الہی سے امید ہوتی ہے، بندہ میں نے کہا بڑا عاجز ہے، یہ بڑا عاجز ہے، اگر یہ آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ ہم بڑے عاجز ہیں، ہماری حیثیت کوئی نہیں، ٹھیک، تو رب العالمین جل وعلا تو ہمارے بارے میں ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ بڑے عاجز لوگ نے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بڑے عاجز نے کیا کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ تمہارے منہ سے اگر یہ لفظ نکل جائے مالک ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے، تو اس بات فضل الہی سے امید ہے کہ رب العالمین جل وعلا معاف فرما دے گا۔ لیکن بات صرف اتنی ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے کہ وہ براءت نامہ، معافی نامہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں یا کانوں سے سن سکیں۔ ہاں بزرگوں کے بارے میں یہ آتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز 15 شعبان المعظم عبادت کرتے رہے، رات مکمل ہو گئی نا جس وقت، تو آپ دعائیں کرتے رہے یا اللہ عمر بن عبدالعزیز کی بخشش فرما، عمر بن عبدالعزیز کی بخشش فرما۔ صبح ہونے کے قریب آئی جس وقت، تو غیبی طور پہ یعنی غیب سے ایک پرچی جو ہے چھوٹی سی چیک جس کو آپ کہتے ہیں، کوئی پرچی وہ آپ کے حوالے دی گئی، اور اس کے اوپر یہ عبارت لکھی تھی یہ براءت نامہ ہے، یہ براءت نامہ ہے، یہ معافی نامہ ہے، آسان لفظوں میں کہ یہ معافی نامہ ہے اللہ کی طرف سے اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کی طرف۔ یہ ہماری سند ہے کہ عمر تم دعا کر رہے تھے، ہم نے سند دے دی، ہم نے تمہاری بخشش کر دی ہے، ہم نے تمہاری بخشش کر دی ہے۔ دیکھنے والوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا یہ بھی عطا فرما دیتا ہے، لیکن خدا کی واسطے آپ کو کہتا ہوں اپنے اوقات کو نا آپ نفیس بنائیے، ضائع نہ کیا کیجیے۔ یہ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے سستی میں کبھی کسی کام میں گزر گیا، کبھی کسی کام میں گزر گیا، نہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی یہ شان نہیں ہے، حضور کی امتی کی شان اعلیٰ ہے، لہٰذا اپنا مقام مرتبہ جو اللہ کے حضور ہے اس کو سمجھیے، راہ خدا میں اچھے سلیقے سے خرچ کیا کریں، رب العالمین جل وعلا کو منائیے، رب کو راضی کیجیے۔ اس رات میں اپنے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ آپ کی بخشش بھی ہو جائے، اور مجھ غریب کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ رب العالمین جل وعلا میری بھی بخشش کے سامان پیدا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا، اللہ رب العالمین جل وعلا حضور کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد